تقریر پاک افغان کشیدگی، ایک المیہ، ایک سازش اور امت کا ضیاء۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملت اسلامیہ کے درد مند نوجوانوں اور حق و انصاف کی آواز بلند کرنے والے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کھڑا ہوا ہوں جس نے نہ صرف دو پڑوسی ملکوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے قلب کو چھلنی کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان، دو ایسے ملک جن کی سرحدیں ہی نہیں بلکہ جن کے سجدے، جن کی اذانیں، جن کی تاریخ اور جن کا لہو ایک دوسرے سے پیوست ہے، مگر آج ان کے درمیان بارود کی بو ہے اور سرحدوں پر تناؤ ہے۔ آئیے اس صورتحال کا مرحلہ وار اور تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم دشمن کی چال کو سمجھ سکیں۔ 1. اس کشیدگی اور جنگ کا اصل مقصد کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب دو مسلمان ملک لڑتے ہیں تو اس کا مقصد کبھی بھی حق کی فتح نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے تصویراتی کمزوری، اسٹریٹجک ویکننگ کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ داخلی عدم استحکام، اس جنگ کا مقصد پاکستان کو اس کی مغربی سرحد پر مستقل الجھا کر رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی معیشت، سی پیک، سی پی ای سی اور داخلی اصلاحات پر توجہ نہ دے سکے۔ ترقی کا پہیہ روکنا، افغانستان جو 40 سالہ جنگ کے بعد سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے دوبارہ عدم استحکام کا شکار کرنا ہے تاکہ وہاں کبھی ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکے۔ نفرت کی دیوار، اس کشیدگی کا سب سے بڑا مقصد دونوں طرف کے عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایسی نفرت پیدا کرنا ہے جو نسلوں تک ختم نہ ہو۔ 2. اس جنگ کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ یہ محض دو ملکوں کا سرحدی تنازع نہیں ہے، اس کے پیچھے عالمی اور علاقائی بساط بچھی ہوئی ہے۔ عالمی استعماری قوتیں، وہ طاقتیں جو خطے میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ اسلامی ممالک کا کوئی بلاک بنے۔ علاقائی حریف، ہندوستان کا کردار، بھارت جیسے ممالک ہمیشہ سے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دوسرے محاذ کے طور پر استعمال کرنے کے خواب دیکھتے رہے ہیں۔ وہ دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر کے دونوں ملکوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ غیر ریاستی عناصر اور فتنہ پرور گروہ، کچھ ایسے گروہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا خون بہانے کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ 3. افغانستان کا ہدف کیا ہے؟ افغانستان کی موجودہ حکومت، طالبان کے کچھ اپنے اہداف اور مجبوریاں ہیں۔ ڈیورنڈ لائن کا تنازع، کابل میں بیٹھنے والی ہر حکومت نے تاریخی طور پر ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے گریز کیا ہے تاکہ وہ قوم پرستی کا کارڈ کھیل کر عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ داخلی دباؤ اور شدت پسند گروہ، افغان حکومت کے اندر موجود کچھ سخت گیر عناصر اور وہاں موجود ٹی ٹی پی جیسے گروہ کابل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف سخت موقف اختیار کرے۔ عالمی شناخت کی تڑپ، کبھی کبھی سرحدی چھیڑ چھاڑ کا مقصد عالمی برادری کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ وہ ایک آزاد قوت ہیں اور کسی کے زیر اثر نہیں ہیں۔ 4. دونوں ملکوں کے لیے اس کے ہولناک نتائج، اگر یہ کشیدگی ایک باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر گئی تو اس کے نتائج کسی قیامت سے کم نہ ہوں گے۔ انسانی المیہ، سرحد کے دونوں طرف بسنے والے قبائل جن کی رشتہ داریاں اور گھر منقسم ہیں، وہ سب سے پہلے اس آگ میں جھلسیں گے۔ معاشی خودکشی، پاکستان پہلے ہی IMF کے چنگل میں ہے اور افغانستان فاقہ کشی کی دہلیز پر۔ جنگ ان دونوں کی رہی صحیح معیشت کو بھی قبرستان بنا دے گی۔ دہشت گردی کی واپسی، جب فوجیں سرحدوں پر لڑیں گی تو دہشت گرد گروہوں کو خلا ملے گا اور وہ دوبارہ دونوں ملکوں کے شہروں میں دھماکے اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ 5. مستقبل کا نقصان اور مسلمانوں پر اثر، سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ اس کا اثر پوری امت مسلمہ پر پڑے گا۔ فلسطین اور کشمیر کی تحریکوں کو نقصان، جب امت کے دو اہم بازو پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑیں گے تو مظلوم فلسطینیوں اور کشمیریوں کی پشت پناہی کون کرے گا؟ دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر عالم اسلام کی توجہ بڑے مسائل سے ہٹا دے گا۔ اسلامو فوبیا کو ہوا، دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ دیکھو یہ مسلمان کسی اور کے کیا ہوں گے، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں۔ پناہ گزینوں کا نیا بحران، لاکھوں کی تعداد میں نئے پناہ گزینوں کی ہجرت سے سماجی اور معاشی ڈھانچہ بکھر جائے گا۔ مختصر خلاصہ اور پیغام، حضرات، یہ وقت گولی چلانے کا نہیں بلکہ ہوش کے ناخن لینے کا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کابل کا امن اسلام آباد کے امن سے جڑا ہے اور اسلام آباد کی خوشحالی کابل کے استحکام میں ہے۔
دشمن چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلیں، مگر ہمیں قرآن کا وہ حکم یاد رکھنا ہوگا، انما المؤمنون اخوت، بے شک تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں بندوقوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف کرنے کے بجائے ان سازشیوں کی طرف کرنے ہوں گے جو ہماری صفوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔